محترم دوستو، بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خوشی منانے کے مواقع بھی پیدا کیے ہیں۔ یعنی جیسے انسانی فطرت کے اندر ہے کہ وہ کبھی خوشی مناتا ہے، غمی مناتا ہے، اسے کبھی غصہ آتا ہے، کبھی پیار آتا ہے۔ خوش ہونا بھی ایک فطری تقاضا ہے۔ اسلام کی یہی خوبی ہے کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے انسانی فطرت کے مطابق ہیں، فطرت سے ہٹ کر کے نہیں ہیں کہ ایسا کوئی کام جو ہماری فطرت کے مخالف ہو یا ہم کام کر نہ سکتے ہو یا وہ ہو نہ سکتا ہو اور اللہ نے حکم دے دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جتنے احکام ہیں وہ فطرت کے مطابق بھی ہیں، اسی لیے وہ ہمارے لیے فائدے مند بھی ہیں۔ تو اسلام نے ایک تہوار ہماری عید الاضحیٰ کا، جسے ہم قربانی کی عید کہتے ہیں، یہ بھی رکھا ہے کہ اس دن مسلمان سارے کام کاج چھوڑ کر کے اسپیشل ایک دن مناتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، نہاتے ہیں، پھر اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، اور دل کے اندر جو دوستوں کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں قدورتیں ہوتی ہیں وہ بھی نکال کے کھلے ہاتھوں، کھلے سینوں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، اور وہ جو رنجشیں ہوتی ہیں جو کہیں عملی زندگی میں کسی صورت میں پیدا ہو جاتی ہیں ان سب کو بھلا دیتے ہیں۔ بے دریغ مال خرچ کرتے ہیں، بچوں کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر، دوستوں کے اوپر صدقات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، محلے داروں کا، ہمساؤں کا، محروموں کا خیال کرتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے، ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ تو اس عمل کا نام تہوار عید ہے، عید کا تہوار ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے فلسفہ ہوتا ہے۔ جب تک اس کے مقصد کو، اس کے فلسفے کو سمجھ نہ لیا جائے تو ہم اس عمل کی صحیح معنی میں ہم حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے، یا یوں ہے کہ ہم اس عمل سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ جو دن آج کا دن ہے، آج کا دن، بلکہ ہم نے تو اس دن کی مناسبت سے جس دن چاند کی پہلی ہوئی ہے ذی الحجہ کی، تب سے ہی ہم نے اس میں شرکت شروع کر دی۔ ہم نے ناخن کٹانا، بال کٹانا بند کر دیے اور انتظار شروع کر دیا کہ ہم نے بھی حجاج کے ساتھ سنت ابراہیمی کی جو ہے تابعداری کرتے ہوئے ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہیں، اور آج کے دن بھی وہی اعمال بجا لانے کی کوشش کریں گے اور نقل کرنے کی کوشش کریں گے جو حجاج کرام کرتے ہیں، یا جو سنت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس عید کا آخر مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے۔
بنیادی طور پہ جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے، جیسے میں نے ابھی کہی بات، کہ ہم وہی اعمال بجان لانے کی کوشش کرتے ہیں جو اس وقت بیت اللہ کے گھر حاضر ہو کے جو حاجی لوگ حج کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کے اعمال کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے شریک ہو جائیں، جو یہاں بیٹھے ہم شریک ہو سکتے ہیں۔ پہلی جو ہم یہ کر رہے ہیں، آج قربانی کرنی ہے، یا ہم نے یعنی اور بھی جو باقی چیزیں ہیں ساری جو قربانی کے اوپر اسلام نے، اس عید کے اوپر جو اسلام نے بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے کہ یہ آپ چیزیں بجا لانی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخر وہاں حاجیوں کا اور حج منانے کا مقصد کیا ہے؟ آخر اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ یہی وجہ ہے، میں نے پہلے بتایا کہ ہم ایک عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کے مقصد کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے جو مطالبے ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہم سے بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اب دوسری اس میں بات یہ ہے کہ جو حاجی کام بجا لا رہے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں، وہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وہ ان کے کیے ہوئے کاموں کو دوبارہ کر رہے ہیں، ان کی نقل کر رہے ہیں۔ ہم قربانی کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانی دی، اس قربانی کی نسبت سے ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، اور اسی کی نسبت سے ہم باقی چیزیں، ایک حاجی ہے وہ سعی کرتا ہے، صفا پہ جاتا ہے، مروہ پہ جاتا ہے، کنکریاں شیطان کو مارتا ہے، میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے، وہاں جو اعمال بجا لائے جاتے ہیں وہ سارے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ کی سنت کے اندر کیے جاتے ہیں۔ جو انہوں نے کام کیا، اس کام کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی کاپی کی جائے، اس جیسا کام کیا جائے۔ اور پھر جو اراکین ہیں حج کے چار، وہ چاروں کے چارے اراکین بھی وہی ہیں، اگر ان میں ایک چھوٹ جائے تو حج نہیں ہوتی پھر وہ۔ تو مطلب یہ نکلا کہ ہم جو کرتے ہیں، ہم حاجیوں کی نسبت سے ان کے ساتھ ملنے کے لیے کرتے ہیں، اور حاجی جو کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی کیے جو اعمال ہے ان کی سنت میں، ان کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو ان کے یہ اعمال اتنے پسند آئے کہ رہتی دنیا کے لیے، اسلام کے ماننے والوں کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ آپ دنیا کے کسی خطے کے اندر ہوں، آپ نے بھی ان کے ساتھ شامل ہونا ہے اور ان کی ان باتوں کو ریوائیو کرنا ہے، دوبارہ سے زندہ کرنا ہے۔ اللہ کو وہ اتنی باتیں ان کی پسند آئیں۔ ظاہری بات ہے، ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی دی۔ یعنی اللہ کا حکم آیا کہ اسے ذبح کر دے، وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے تو ایک آزمانا تھا، اور آزما کر کے، ظاہری بات ہے پیغمبر تو آزمائش پہ پورا اترتا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیغمبر بناتا ہی اسے ہے جس سے نافرمانی ہوتی نہیں ہے، لیکن اصل میں ان کے عمل کو ان کے ماننے والوں کے لیے، باقی لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنانا ہوتا ہے کہ اگر قربانی اس حد تک بھی دینی پڑے تو دی جائے۔ ہمارے نبی نے دی اور آپ بھی دیں۔ اس سے پہلے جو بڑی قربانی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نوجوان بیوی کو اور اپنے شیرخوار بچے کو بالکل ایسی جگہ پہ چھوڑا جہاں نہ کھیتی ہے، نہ درخت ہے، نہ پینے کا پانی ہے، بالکل جو ہے
بیابانہ ہے، وہاں نہ کوئی آبادی ہے، وہاں انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آخر یہ سوال ابھرنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا اللہ کیوں چاہ رہے ہیں؟ اب لوگ جو ہیں، جو غیر مسلم ہیں، اسلام کے اوپر تنقید کرنے والے، ہمارے بہت سارے اعمال پہ تنقید کرتے ہیں، خاص طور پہ حج کے مواقع پر قربانی اور جو ہے شیطان کو کنکریاں مارنا، کہتے ہیں دیکھو جی وہاں کہاں شیطان ہے، اور دیکھو ایسا تم خون بہاتے ہو، اتنے جانور ضائع کر دیتے ہو، اتنا گوشت ضائع ہو جاتا ہے، یہی آپ پیسے لوگوں کی خدمت کریں، وہ پیسہ کہیں اور کاموں پہ لگائیں تو اس کے زیادہ فائدے ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بھی لاجواب ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو وہاں مقصود کیا ہے، اللہ چاہتے کیا ہیں، اپنے مفاد کے مطابق استعمال کرے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے اس بات کی تلاش ہی نہیں کی کہ بھائی یہ جو کام کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ دراصل جو آج ہم عید پڑھنے جا رہے ہیں، اس عید کا کیا مقصد ہے؟ جو حاجی کر رہے ہیں، اور وہ جو کام حلال تھے وہ اب حرام کیوں ہو گئے؟ رمضان آ گیا، جو کام جو فرض تھے کرنا اب وہ گناہ ہو گیا کرنا، جو نیکی تھی کرنا اب اسی کرنے سے اسے گناہ ملتا ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی تھی، لیکن کبھی سوچا نہیں۔ قرآن نے تو بتایا ہے نا، یعنی ایک بندے کو اس کی منزل سامنے رکھ کے منزل تک پہنچنے کے لیے قرآن کافی ہے۔ اسے صراط مستقیم اس کے بغیر مل ہی نہیں سکتا، ہدایت اس کے بغیر مل ہی نہیں سکتی، وہ راہ راست پہ اس کے بغیر آ ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر اس کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی۔ زندگی کا پہلا فریضہ یہی ہے، اگر اس نے فریضہ ادا نہ کیا تو یہی قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ یہ قرآن ہمارے خلاف، مجھے بتائیں، قرآن کہتا ہے، میں تو نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے کہ قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اور اگر قرآن ہمارے خلاف گواہی دے دے تو ہمارا چھٹکارا ہے؟ ہمارا نہیں چھٹکارا۔ قرآن کہے گا اللہ یہ میری قوم ہے، اس نے مجھے چھوڑ دیا، اس نے مجھے اپنا دوست نہ بنایا۔ اس کے باوجود ہمیں اس بات کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ پہلی ضرورت ہونی تھی، پہلا اس کا فکر کرنا تھا ہمیں کیوں فکر نہیں ہے اس کی؟ میتھ کے لیے، انگریزی کے لیے میں نے بتایا، باقی سارے کاموں کے لیے اچھا ٹیچر، اچھا مستری، اچھا کاریگر، کمپیٹنٹ بننا ڈھونڈتے ہیں، قرآن کے لیے کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ اور ہم خود کیوں کمپیٹنٹ نہیں بنتے؟ ہمارے مسائل کال اسی کے اندر ہے، ہماری بدبختی، ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں جو ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں، سارا کچھ ہونے کے باوجود آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر، اس سے جتنی بھی بندہ زندگی گزار چکا ہے وہ اپنی زندگی میں اس نے اس سے بدتر آپ بھی دیکھیں گے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ ہم نے سوچا کبھی نہیں، ابھی بھی نہیں سوچ رہے۔ چلیں بات کی طرف آتے ہیں، جو بات ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہیں عید پڑھ رہے ہیں حاجیوں کی نقل میں، اور ہم یہ جو اعمال بجا رہے ہیں، حاجی ہم بجا رہے ہیں، یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت سارہ کی، ان کی جو سنتیں ہیں، جو انہوں نے اعمال کیے، ان اعمال کی نقل کرنے کے لیے، ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے، اور انہوں نے جتنی بڑی قربانی دی وہ کسی نے بھی، یہ میں بات کر رہا تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ ابراہیم ہے، آیت نمبر 37، ربنا انی اسکنتو، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے رب،
انی اسکنت من ذریتی، میں یہاں ٹھہرایا جا رہا ہوں، میں یہاں سکونت کے لیے انہیں رہنے کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، من ذریتی، اپنی اولاد کو بے وادن، ایسی وادی میں غیر ذی زرعن، جہاں کھیتی لیتی نہیں ہے، اندہ بیتک المحرم، جو بیت اللہ ہے اس کے پاس، وہاں چھوڑے جا رہا ہوں۔ آگے مقصد بتا دیا اس کا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب اسی لیے کہ وہ نماز قائم کریں، کیا کریں؟ نماز قائم کریں، نماز کے قیام کے لیے۔ اب یہ کام اگر جس طرح کا نماز کا مفہوم ہم سمجھتے ہیں تو جہاں شام میں رہ رہے تھے، جہاں مصر میں رہ رہے تھے، یہ کام بعد میں ہو سکتا تھا؟ شادی کی بات سمجھ دیکھیں نا، ہمیں سوچا کریں اور سوال اٹھایا کریں۔ ہمارے نظام تعلیم میں سوال کرنے کے اوپر پابندی ہے، اور آج کے دور میں بھی تو یہی کچھ ہو رہا ہے نا، کہ جو سوال کر رہے ہیں اس کو پکڑ لو، سوال کوئی نہ کرے بس۔ اسلام تو، قرآن تو کہتا ہے سوال کریں اور سوچیں، بار بار کہتا ہے افلا یتدبرون، افلا تتفکرون، سوچ نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اولم ینظروا، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ تم کس لیے نماز قائم کرنے کے لیے، کس کے لیے بھائی نماز؟ اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہاں جنگل میں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں، وہاں تو وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ کیوں بھی آج کا مولوی یہی کہتا تھا نا کہ وہاں تو جان کو خطرہ ہے، وہاں تو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، اور آپ نوجوان لڑکی کو اور بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، شیر کھا بچہ مر جائے گا، یہ تو اللہ نے یہ نماز کیسی ہے؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں نا یہ، اور یہ کام وہاں مصر میں شام میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور ابراہیم تو ان کو چھوڑ کے کو گزارا، تو بڑا امام تو ہوا، تو یہاں بیٹھا رہے نا ساتھ، سوال ہے نا یہ کہ تو کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہیں چھوڑ کے جا رہا ہے بچوں کو، بیوی کو اور بچے کو۔ بھائی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، ہر بندے کی زندگی کا مقصد ہے، انبیاء اور انبیاء کی اولاد اور ان کی بیویوں کا مقصد بڑا عظیم ہوتا ہے، ان کی قربانیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے ایک گھر سنبھالنا ہے، انہوں نے پوری قوم کو، امت کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں یقین مشکل آتا، تاکہ نماز، اس کا مطلب ہے کہ نماز کو بڑی چیز ہے، یہ سجدہ کرتے ہیں، نماز صرف اس کا نام نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ یہ ہم نے آج تک نماز کو نہیں سمجھا، ہم نے آج تک نماز کو نہیں سمجھا کہ نماز ہے کیا۔ ہم سبھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے اس کا مقصد کیا رکھا ہو سوچے کبھی نہیں، سوال ہی کبھی نہیں پیدا ہوا۔ پہلے تو نماز ہے کیا؟ یہ اللہ نے لکھا اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں، اس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں۔ اچھا یہ بات بھی اس حد تک بھی ہمیں نہیں پتا کہ بھائی جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں یہ ضرور سکھایا جاتا ہے کہ جو دیوبندی نہیں ہے مسلمان نہیں ہے، جو بریلوی نہیں ہے مسلمان نہیں ہے، جو اہل حدیث رفع ادا نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ وہابی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ چیز ضرور سکھائی جاتی ہے۔ ہر مسجد میں ہر مولوی، ہر فرقے والا، ہر گھر کے اندر، برے صغیر کے اندر خاص طور پر یہ تو پک پک کے سکھائی جاتی ہے کہ بس جو اس فرقے کا نہیں ہے وہ کچھ اور ہی ہے وہ۔ لیکن یہ کبھی کسی نے نہیں بتایا، کسی مولوی نے نہیں بتایا کہ بھائی جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، جس کے نام سے، جس کے کلمے سے، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اسی نبی کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ حدیث کیوں نہیں سناتے؟ کیوں؟ اس لیے وہ تو شاید اسی لیے نہیں سناتا ہوگا کہ وہ بھی جماعت تو پڑھاتا مجبوری کے لیے،
کہ اگر نہ پڑھائے تو ہم تنخواہ نہیں دیں گے، آگے بھی شاید وہ بھی نہ پڑھتا ہو اور اس کے گھر والے بھی نہ پڑھتے ہو، اس کا بیٹا بھی نہ پڑھتا ہو، اس لیے میں کیوں پڑھایا گا؟ کہا بھی تیری تو بیوی بھی کافر ہے، تیرے بچے بھی کافر نے، تو آپ بھی کافر ہے، تو جب اتنے نہیں ہونا سفر ہے انہوں نے وہاں چھڑ دینا ہے، اور کتنے میں تو سفر میں چھڑ ہی لینے رہنا۔ اسلام میں تو سفر نہیں چھوڑا جا سکتا نماز میں، وہ تو جنگ میں نہیں چھڑی جا سکتی، کوئی ایسی حالت نہیں جب نماز نہ چھڑی جا سکے، انہیں ہر حالت نماز پڑھ دی۔ ہاں ان کی شرائط ان کی حالات بدل جاتے ہیں، پانی نہیں ہے تو وضو تھی تو یہ من کر لو، جنگ میں قبلے والے منہ نہیں کر سکتا تو جتنے مرضی میں کر لو، نماز پڑھنی ہے۔ یہ گل تو سکھانی سی نا، یا ایسا سیکھنی سی، پہلی گل سی کہ نماز کے بغیر ایک مسلمان ہونے کا تصور بھی نہیں ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں بھائی، یہ کسی مولوی کی گل نہیں ہوگی، یہ جس کے اتنے قرآن نازل ہویا، جرا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پیچھے اسا ہر وقت جان نشاور کرنے واسطے تیار رہنے ہیں، جن کی محبت اور جن کی عصمت ہے اپنا جان نشاور کرنے واسطے اسا بالکل واہلانہ انداز اگلے بندے نے مخالف ہو جانی ہے، یہ اس نبی کا فرمان ہے اور ایک نہیں ہے، جگہ جگہ اس کا قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کہ نماز قائم کرنی ہے۔ وَاتْلُوا أُوحِیَ پڑھ کے سنا دے الیک جو آپ کی طرف وحی کی گیا من الکتاب ہے، کتاب سے یہ حکم جو ہم نے نازل کیا یہ پڑھ کے سنا دے، اقم الصلاۃ نماز قائم کرو۔ یہ کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ انہیں کو نماز قائم کریں۔ حضرت ابراہیم اپنی بچی کو، اپنے بچے، اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس لیے کہ یقیم الصلاۃ تاکہ نماز قائم کریں۔ تو نماز ہے کیا بھائی؟ نماز جو ہے وہ اللہ کے حکم کی، اللہ کی مرضی کی ویٹ قائم کرنا ہے۔ مختصر بتا رہا ہوں بات سمجھ آ جائے۔ یہ لفظ انگلش ریٹ جو ہے یہ انگلش کا لفظ ہے، ریٹ قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو، اللہ کی مرضی کو تمام حکموں پہ سب سے مقدم جاننا ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو حکم نہیں مانا جا سکتا، اللہ کی مرضی کے سامنے کسی کی مرضی کی تابع داری نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات سمجھو نا، میں نہیں اب قرآن سے بتاؤں گا آپ کو۔ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنا کیا ہے؟ ہم یہاں کے کیا کہتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں یہاں کے؟ اللہ اکبر کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پنجابی جی کہتے ہیں، اردو میں جی کہتے ہیں، انگریزی میں جی کہتے ہیں کہ ہاتھ کھڑے کر دینا مطلب بے بس ہو جانا، انہیں ہاتھ کھڑے کر دیتے، انہیں ہاتھ کھڑے کر، یہ اعلان کرنا کہ اللہ تیرے حکم کے سامنے میں کیا بے بس، ہاں مطلب کہ میرا کوئی اختیار نہیں، میرا کسی بندے کا بھی کوئی اختیار نہیں، کسی بادشاہ کا بھی کوئی اختیار نہیں۔ اندے گلوں بارے کیا سی نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اعجاز، جڑا ایک مالک ہے، جڑا ایک آقا ہے، جڑا ایک غلام ہے، وہ آ کے اس صف کے وچ دونوں برابر میں اللہ میں بے اختیار ہاں، بھاوے میں بادشاہ ہاں، مگر میرا تیرے حکم کے سامنے میرا حکم نہیں چل سکتا، میری مرضی نہیں چل سکتی تیری مرضی کے سامنے۔ پھر کی کہتا اللہ اکبر، کیونکہ تو سب تو وڈا ہے، تو سب تو وڈا ہے، مرضی تیری چلے گی۔
مرضی کی چلے گی؟ تیری چلے گی، حکم تیرا چلے گا. ایسی نماز دے کھڑا کر دینا مطلب کی ہے کہ اللہ دے حکم نو کھڑا کر دینا، اللہ کی مرضی نو کھڑا کر دینا، اس مرضی نو ڈگن نہ دینا، اس کے حکم نو ڈگن نہ دینا، اس کی گل نو ہیٹھی نہ آن دینا، اونی گل نو کسی صورت وچ بھی دوسرے کی گلاں دے سامنے، دوسرے کی مرضیاں دے سامنے کسی صورت وچ انہوں ہیچ نہ آن دینا. ایسی نماز قائم کرنا ایک سی نماز اسی گلوں وہ کی سی کہ وہ صرف اے نماز نہیں پڑھنا سی لیقیم الصلاۃ تاکہ وہ اللہ دا حکم دنیا کے اتنے رائج کر دین، پوری دنیا نو دس دین. اللہ دنیا دا مرکز بنان چلے سن، سب تو بڑا مرکز نماز قائم کرن دا دنیا دا سب تو بڑا مرکز وہ قائم کرن چلے سن. یہ ڈیوٹی کی سی ابراہیم کی نہیں، حضرت اسماعیل اور ہاجرہ بھی سی کہ ڈیوٹی کسی بجا لینا ہے تو میں اتنے فرعون دے نمرود دے اتنے مصر دے فرعون دے نمرودوں کا مقابلہ کرنا ہے. یہ آباد کرنا تا کام ہے، یہ آباد کرنا کی ہے تا کام ہے. اور شیر خار بچہ بھی اس ڈیوٹی شامل ہے. اور پھر بیوی تے نبی بھی سی نا چھڑ کے جا رہے ہیں پیچھے ہمیں حاضرہ پیچھے بجدی نے پوچھدی نے کی کر کے چلے گئے سامنے اتنے چھڑ کے چلے گئے، کیوں چھڑ کے چلے گئے؟ یہی گل ہے اللہ کے نبی کا کوئی کام ایویں تو نہیں سی نا. اچھا اللہ کا حکم ہوگا گا، اللہ کی مرضی ہوگا گی. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کی مرضی ہونے کا پھر ٹھیک ہے، پھر کی ہے ٹھیک ہے. پھر میرے بھائی ساری بیویاں دا، ساری بچیاں دا، سارے اولاد دا، سارے بھائیوں کا بھی یہ مزاج ہوگی، ساڈا بھی یہ مزاج ہوگی. اللہ کی مرضی ہے ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی ہے ٹھیک. اللہ کی مرضی مال دے دے تو دے دو، اللہ کی مرضی جان دے دو تو دے دو. اللہ کی مرضی ہے بھائی وہ جنگل میں چھاڑنے میں تو چھوڑ دو بس تو ٹھیک ہے. پھر اللہ خیر ہی کرے گا. اللہ نے خیر ہی کی تھی، ڈیوٹی بڑی اچھی انجام دیتی اور واقعی توحید کا مرکز قائم کر دیتا. دنیا توحید کا مرکز قائم کرنا سی لیقیم الصلاۃ کی ہے، نماز قائم کرنا کی ہے، توحید قائم کرنا. توحید کی ہے اللہ کے حکم کو پوری دنیا کے سامنے اللہ کے حکم کو سب تو بڑا بنانا دے دینا، اللہ کی مرضی میں ساری مرضیوں کو ترجیح دے دینا. اللہ خود فرما دے رہے کہ انہوں نے یہ گل دس دو کہ میں تمہیں میرے نبی کی حکم دیتا ہے. اس گل میں ہو رہی نیت بچ جاتی ہے. اس گل میں بندہ کہتا ہے اپنی بیوی نو، اپنے رشتے دار نو کہتا ہے کہ نہیں ایشا یہ دس دے، احمد علی نو یہ عمر نو دس دے، یہ کام ایسا تو نہ کرے، یہ دس دے ٹائم نہ چلا جائے. انہوں براہ راست نہیں کہہ رہا، اس گل میں کچھ ہو رہا نہیں آئی ہے کہ تو انہوں کہے میں تو کہہ ہی پی ہوں تاکہ سارے دونوں کا حکم بن جائے. ان کا مطلب کی ہوتا ہے کہ سارے دونوں کی مرضی رل جائے کہ تو انہوں کہے اپنا بیٹا جڑا عمر ہے انہوں تو کہے کہ تو چلا جا، تو یہ کام کر جا کے. حالانکہ وہ براہ راست بھی کہہ چکا ہے انہوں، لیکن اپنی بیوی نو اپنے بھائی نو نال شامل کرتا ہے کہ یار انہوں گل کہ اس لیے پرے ملانے ہے نا کہ آدھی گل جب نہیں مان رہا ہوں وہ ایک بندے کی تو پھر دوجے نو کہنے یار انہوں کیا کام کرے. اللہ فرمانے نے میرے نبی میں تو کیا ہوا تو بھی کہہ دے انہوں میں تینوں کی حکم دیتا ہے، یہ حکم دیتا آخر الصلاۃ کی کر مطلب کی ہے کہ جنہیں اللہ کا حکم ہے نبی کا بھی حکم ہے، دونوں رل کے گل کرتے پہ آخر الصلاۃ نماز قائم کرو.
کہ نماز ہے کی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جڑی نماز ہے یہ بے حیائی اور گناہ دے کم تو روک دی۔ یہ نماز کا مقصد دس چھڈا، یہ نماز دس دی کہ نماز ہے کی، نماز ہے کہ نماز کی ہے۔ ہوں اسے گل کی طرف آنا کہ میں کیا کہ اللہ کی مرضی تے اللہ کا حکم رعایت کرنا، اعلان کرنا کہ اس سے بڑا کوئی حکم نہیں، اس کی مرضی تو بعد کسی کی مرضی نہیں۔ اللہ وہی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے دس دے کہ نماز کی ہے کہ ہر برے کام تو، ہر بے حیائی دے کام تو، گناہ دے کام تو روک جانا۔ کی مطلب ہے کہ اللہ نے جڑے کام تو روکے ہوں دیتے وہ رک جانا، مطلب کی ہے کہ اللہ نے حکم نہیں مننا، یہی مطلب ہے نا، اللہ نے حکم نہیں مننا، جن نے تو روکیا ہوں تو رک جانا۔ ان الصلاۃ اسے گلوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے فَإِن لَّمْ يَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْفُحْشِ، اگر ایک بندے دی نماز انہوں منکر بے حیائی دے کام تو تے گناہ تو نہیں روکتی، لا صلاۃ لہ، یہ حدیث ہے، ان کی کوئی نماز نہیں دے۔ ہوں آگے نماز کا مطلب سمجھ آ گیا۔ اگر اگر ان کی بندے کی نماز، ایک نمازی کی نماز انہیں نہیں روکتی، انل بن کرے والفحشاء، برے کام تو، فوش کام تو، اللہ کی نافرمانی تو، لا صلاۃ لہ، ان کی کوئی نماز۔ یہ مطلب ہے کہ نماز قائم کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے حکم کو مان لینا، اللہ کے حکم کو مان لینا، اللہ کے حکم کو تمام حکموں کے اوپر توقع کر دینا۔ سمجھ کے دوسرا مطلب ہے کہ اللہ کی مرضی کا جھنڈا گاڑ دینا، اللہ کی مرضی کا کی کر دینا، جھنڈا گاڑ دینا کہ اللہ تو سب تو اگے، اللہ تو سب تو بڑا۔ یہ مرکز قائم کرنے واسطے اس پروگرام کے تحت، اس ایجنڈے کے تحت، اس پروجیکٹ کے تحت اللہ تعالیٰ نے حضرت پلان بی سی یا سی سی یا اے سی، یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ اے پروگرام ابراہیم کو سی تو سی پر بی پروگرام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو سی۔ یہ پلان انہوں نے ذمہ سی لیقیم الصلاۃ غیر ذی وزر، اس جنگل دے وچ وہ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، اور پھر سارے مسلمانوں کی مننا لانے کی وکیل آئی کہ تسی بھی انہوں نے اس کام میں شریک ہونا ہے، اور سارے جانتے ہیں اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہو گیا، اللہ میں بھی حاضر ہو گیا، اللہم لبیک، سارے حجی جا کے کی کہہ رہے ہیں اللہم لبیک لا شریک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیری مرضی وچ کوئی شریک نہیں، تیرے حکم وچ کوئی شریک نہیں، تیری صفات لا یشرک فی حکم ہی احد، ان کے جنہیں ذات تے صفت شرک نہیں کرنا، ان کے حکم کی قسم شریک نہیں کرنا، یہ بھی نہیں شرک دے۔ لا شریک لہ، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہو گیا۔ اور پوری دنیا دے تمام خطیاں دے ہوتے تمام مسلمانوں نے حکم دیتا کہ تسی بھی یہ پڑھتے جاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اچھی آواز میں پڑھتے جاؤ، اور جگہ جگہ پہ پڑھو، کونے کونے سے پڑھو، ایک ہی گلی چھڑ کے دوسری گلی جاؤ، اور پنجے دن ہر نماز تو بعد پڑھو۔ ویسے تو تسی پڑھنے ہی ہو نماز میں اللہ اکبر، لیکن اس موسم دیکھے ابراہیم کی یاد ہے، اسماعیل کی یاد ہے، حاجرہ کی یاد ہے، حاجیاں کی یاد ہے، اور اس دنیا کے سب سے بڑے پروجیکٹ، دنیا کا سب تو سینٹر کی یاد ہے، تسی یہ گل یاد کرنی ہے، اور ایک دورانی یہ بات اللہ اکبر لا الہ
इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाह तू सब तो बड़ा, अल्लाह तू सब तो बड़ा, तेरे अलावा तेरी जात कोई इलाह नहीं, कोई शरीक नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कफले कुशा नहीं, कोई फरियाद रस नहीं, कोई कुछ नहीं। अल्लाह हूँ आ गई समझ गल दी। इन्नी गल वैसे तो बड़िया गल्लां ने पढ़न दियां कि नमाज किनू कहंदे ने, ये जे नमाज और ये सी दसल बैतुल्लाह नूं आबाद करने का मकसद, ये सी दरअसल हज, और इनके पीछे सी ये कुर्बानियां सारियां। और अल्लाह ने वो सारियां गल्लां, वो दौड़ना, वो उन्होंने आना जाना, वो उन्होंने भुखा रहना, वो उन्होंने मैला कुचला रहना, वो गंदे वाल रहना, वो भरे मिट्टी के वाल रहना, अल्लाह ने कहा तुसी भी इवें करो, तुसी ना खुशबू लावो, उन्हें मिट्टी नाल भरी जाओ, उन्हें अनूगरे कट्टो, उन्हें जगराते कट्टो, वो कोशिश करो बिल्कुल उंजे करन दी तुसी भी, हत्ता कि सिले कपड़े भी ना पहनो, सारे काम उल्ट कर दो, जिवें हाजरा ने, जिवें इस्माइल ने, जिवें इब्राहिम ने किया, तुसी भी पूरी पूरी कोशिश करो ताकि याद ताजा हो जाए। वो की हो जाए? याद ताजा हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। गल समझ आ गई? ये सी तौहीद का मरकज कायम करना, इस वास्ते ये हज जड़ा है उनकी याद किया जाता है। और वो तौहीद की है, सब तो बड़ी बात, सब तो पहली बात है युकीम सलाता, नमाज कायम करना। और नमाज की है, नमाज है बुरे कम तू ते गुनाह दे कम तू, सब तो बुरा कम ते सबसे गुनाह वाला कम, सब तो बड़ा कम कीजिए शिरक है। जे शिरक कदे मैं सवाल घर भी किया, मैं कदे भी की ना, उनके टाइम ही नहीं कि अल्लाह कहते हैं मैं हर गल माफ कर दूंगा, हर गुनाह माफ कर देना, शिरक क्यों नहीं माफ करना? आखिर इनके की को बात है? ये एड्डी बड़ी गुनाह, एड्डा बड़ा गुनाह क्यों है? ये एड्डी बड़ी बुराई क्यों है कि चोरी तू, डकैती तू, जिना तू, हर काम तो वड्डी है कि हर गुनाह माफ हो सकता है, माफ नहीं हो सकता? आखिर इसकी वजह नहीं है। हिंदी मेरा सवाल है, तुम सोचना, मैं भी सोचूंगा कि की वजह है कि इनके की कुबात है, इन्नी बड़ी की कुबात है कि ये माफी नहीं, बाकी सारे कामों की माफी हो सकती है। इसे गल मेरे भाई पहली गल है जे कि यह भी नमाज कायम करने वास्ते हज किया जाता है, और नमाज कायम करना चाहिए अल्लाह की नाफरमानी तो रुक जाना। अल्लाह की नाफरमानी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देने, मैं तुम हुण हदीस पढ़ के सुनाई कि जेड़ा नाफरमानी तो नहीं रुका उनकी नमाज नहीं थी। बस जेड़ा नमाज नहीं पढ़ता उनका मतलब है कि नाफरमानी करन तू नहीं रुकता, नाफरमानी करन तू जो अलामती तौर पर नमाज पढ़ता भी है, अलामती तौर पर नमाज देखा है ना, बड़े बड़े हाजी उमरा करने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई, बड़े वजीफे करने वाले, तो जनाब उत्थे बेईमानी करते हैं, तो उन्हें कभी कर लेंगे हैं, बद अखलाक ने बीच बच्चियां का, रिश्तेदारों का, हमसायां का हक छीन लेंगे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जी कोई नमाज नहीं, कोई नमाज। ये गल अगलियां ते नहीं थोपनी, आप अपने ते थोपनी जे, ये गल कि लानी है अपने आप से लानी है कि किधर मैं तो इंज नहीं करता, किधर मैं तो बद अखलाक नहीं, किधर मैं तो भाई का हक नहीं खा रहा, किधर मैं तो वो गुनाह नहीं करता जिन्ना करना तो अल्लाह ने रोका, जिन्ना गुनाह तो करना तो अल्लाह रोका, किधर मैं तो नहीं कर रहा हो। अगर वो कर रहे हैं तो फिर मेरी नमाज नहीं, तो नमाज है ही है, नमाज है ही है। नबी फरमाने में भी नमाज ही नहीं है, बस इन्ना ही सबक पढ़ा है अपने आप को बदलने वास्ते, सुनना है, पढ़ना है अपने वास्ते, अमल करने वास्ते। इस ईद का इस कट्ठे होने का मकसद भी यही है कि याद हम ही करानी इन गलों की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर,
اللہ اکبر وللہ الحمد.